بیچ میں کچھ واقعات سناتا ہوں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وقت کفار میں تھے اور وہ مخالفت پر تھے. ایک دن سفر سے رات کو لیٹ آئے, کہنے لگے جی گھر جانے کے بجائے کعبہ میں رات گزار. وہ کعبہ کی پردے کی اوٹ میں کھڑے ہو گئے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے. تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ جو قرآن اتارا تھا نا, جب پڑھا کرتے, میں اس لیے کہتا ہوں اللہ نے ہمیں قرآن کی بڑی شاندار دولت دی ہے, اس کی قدر کیجیے گا. اس کے ذریعے سے دنیا میں انقلاب آیا تھا. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں سننے لگا کہ میں سوچتا ہوں کہ لوگ مکے والے جادوگر کہتے ہیں, شاعر کہتے ہیں, تو کہتے ہیں میں سنوں تو صحیح. وہ پردے کی اوٹ میں چھپ گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے. کیا وہی نازل ہوئی تھی؟ الحاقۃ ملحاقۃ وما ادراک ملحاقۃ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ فاما ثمود فہلکوا بالطاغیہ واما عاد فہلکوا بريح صرصر عاتیہ. لمبی وہی ہے, میں اس کو شارٹ کر رہا ہوں. آخر میں جو حضرت عمر کے دل میں آئے, واقعی یہ تو شاعر ہے. اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت جو اپنے نبی سے کہلوائی, وما هو بقول شاعر, یہ میرا محبوب شاعر نہیں ہے. حضرت عمر ایک دم ہل گئے, تو کہنے لگے ہاں یہ لگتا ہے کاہن ہے. اللہ نے آگے بات کروائی, ولا بقول کاہن, یہ کاہن بھی. حضرت عمر کہتے ہیں میں کانپ کے رہ گیا کہ میرے دل میں خیال آتا ہے اور ان کی زبان سے وہی آیت جاری ہو جاتی ہے. ایک موقع آیا, مکے کا ایک سردار کہنا, وہ روزانہ آپ کو پتہ نا ہمارے نبی کا مکے والوں سے ایک بہت بڑا جو سمجھ لیں کہ ایک لڑائی شروع ہو گئی کہ وہ نبی پاک اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور کفار مکہ اپنے بتوں کی طرف بلاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھی ہر روز کوئی نہ کوئی اسلام میں داخل, کوئی عورت اسلام میں داخل ہو رہی ہے, کبھی کوئی مرد اسلام میں داخل ہوا ہے. تو خیر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محنت مسلسل جاری رکھی, مایوس نہیں ہوئے. ایک دن ان کے سردار اکٹھے ہو کر آگے, کہنے لگے ابو طالب بھتیجے سے کوئی بات کرو, کمپرومائز کرو. کیا کر لو؟ کیا کرتے جی, اگر یہ سرداری چاہتے ہیں تو ہم سارے مل کے اپنی پگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ رکھ دیتے ہیں, ہم ساری سرداری چھوڑ کر ان کو سردار بنا دیتے ہیں. یا اگر رشتہ چاہتے ہیں تو ہم پہلے مکہ کی سب سے خوبصورت لڑکی جس پر یہ ہاتھ رکھ دیں, میں ان کے ساتھ ان کا نکاح کر دوں. اور اگر یہ بادشاہت چاہتے ہیں تو اس وقت یہاں مکہ میں بادشاہت نہیں تھی, صرف سرداری نظام تھا. بادشاہت یمن میں تھی, ہیرا میں, مختلف ملکوں میں بادشاہت تھی. کہا کہ اگر یہ کہیں تو ہم ان کو بادشاہ بنا دیتے ہیں. اور اگر یہ مال چاہتے ہیں, ہم سارے اہل مکہ مل کے اتنا مال اکٹھے کر دیں گے کہ پورے مکے میں محمد سے زیادہ امیر کوئی نہیں ہوگا. تو پیارے نبی پاک نے جب ان کی بات سن لی, فرمایا ابو جہل جو آپ نے کہنا تھا کہہ چکے. انہوں نے کہا جی کیا؟ آپ نے فرمایا ابو جہل یہ تو تیرے بس کی چیزیں کہ تو مال بھی دے سکتا ہے, سرداری بھی دے دے گا, بادشاہت بھی دے دے گا, رشتہ بھی دے دے گا, لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لا کہ تو سورج کو لا کے میرے سیدھے ہاتھ پہ رکھ دے اور چاند کو لا کے میرے الٹے ہاتھ پہ رکھ دے, تب بھی میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا نہیں چھوڑوں گا. اور تب بھی میں پھر وہ مایوس ہونے کا جی یہ تو کام نہیں بنا. پھر کہنے لگے اچھا یوں کر لو کہ یوں کر لو, ایک سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کر لو, ایک سال ہم تمہارے رب کی عبادت کر لو. تو اللہ نے قرآن اتارا, قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا اعبد ما عبدتم ولا انتم عابدون. اللہ نے واضح کر دیا کہ تمہارے بتوں کی پوجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کریں گے, اور تم نے اگر رب کی عبادت نہیں کرنی تو تم نہ کرو. تمہارے لیے تمہارا دین, ہمارے لیے ہمارا دین. اللہ کی شان. پھر وقت گزرا, ان کا ایک سردار تھا, کہنے لگا یار میں بات کرتا ہوں, تم سارے فیل ہو گئے ہو. سارے نے یہ نہیں کہ اس نے کہا جی مجھے نمائندہ بنا کر بھیجو. خیر مجھے نمائندہ بنا کر بھیجو, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھاتا ہوں. یہ مکہ میں معاملہ چل رہا ہے. اللہ کی شان. ہوا کیا, وہ سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کے لیے گیا. میں بڑے واقعہ عجیب واقعہ, وہ بات کے لیے آیا اور کہنے لگا محمد سارے مکہ سے پھڈا ہو گیا, سارا مکہ ایک طرف ہے, آپ اور چند ساتھی آپ کے ایک طرف ہیں, یہ ہمارے بیچ میں کیسی لڑائی شروع ہو گئی ہے, محمد اس کو ختم کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے وحی نازل کی. تو آپ نے ان کو جو پڑھ کے سنائی نا, حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. ہاں جی, اب وہ خیر لمبی وحی پڑھ کر آپ نے سنائی. تو خیر اس میں وہ آیتیں پڑھ کے سنائی نا, تو اس میں آخری آیتیں وہ پڑھ کر ایسے مبہوت ہو گیا, حیران پریشان ہو گیا. قرآن میں اللہ نے ایسا نور رکھا ہے, وہ یوں کانپ رہا ہے اور حیران ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں یار تو بڑا کمال کا, اس پر اثر ہونا شروع. اگلی آیت جو ہے نا, تو اس نے آپ وسلم کے منہ پر یوں ہاتھ دونوں رکھ دیا. آپ وسلم نے جب فرمایا نا فَإِنَّ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. تو اس پر کیا ہوا, تو جو ہے نا میری طرف دیکھیں, توجہ میں. تو اب جب آپ وسلم نے فرمایا نا فَإِنَّ أَعْرَضُوا, اس میں کیا تھا, اگر اے اہل مکہ تم نے منہ موڑا, فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ, کہ میں تمہیں پھر وہ اس عذاب سے ڈراتا ہوں جو قوم عاد اور سمود پر. تو وہ فوراً اٹھا, ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا محمد آگے نہ پڑھو, آگے نہ پڑھو, مجھے اس عذاب کا ڈر لگ رہا ہے, میں جا کے ان سے بات کرتا ہوں. تو سارے بیٹھے ہوتے, انہوں نے کہا جی سردار, انہوں نے کہا وہ کہنے لگے ہمارا سردار لگتا ہے یہ بھی بدل گیا. اس نے کہا کہ میں ایسا کلام سن کر آیا ہوں آج تک کسی کا. فرمایا کہ نہ یہ شاعر ہے نہ یہ کاہن ہے. تو واقعی کہنے لگے, وہ اپنی قوم سے کہنے لگا ہاتھ جوڑ کر, تم محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم ان کے, کیونکہ وہ کافر تھے نا اس لیے محمد کہتے تھے صرف, ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو. اگر یہ ان کا معاملہ چلتا رہا, ساری دنیا سے دشمنی انہوں نے مول لے لی ہے, تو دنیا نے اگر ان کو ختم
کر دیا تمہارا کام بن جائے گا، اور اگر یہ غالب آ گیا تو عربوں تمہاری ہی عزت بنے گی، تمہاری ہی عزت بنے گی۔ خیر عرب وہ مانے نہیں، وہ تیار نہیں ہوئے۔ ایک دن وہ مل کر کہنے لگے کہ سارے مل کر نبی سے بات کریں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرا ڈالتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، خانہ کعبہ تشریف لاتے تو وہ کافر جب طواف کرتے تھے ہر مورتی کے آگے جھکتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ہٹ کر اکیلے اللہ کے آگے عبادت میں سجدہ کیا کرتے تھے۔ تو خیر ابو جہل نے کئی دفعہ لڑائی کی، اور ابو جہل کہنے لگا کہ اے محمد سجدہ نہ کیا کر، ہمارے بتوں کی پوجا نہیں کرتا تو سجدہ نہ کیا کر کعبہ میں آ کر۔ میں نبی نے فرمایا میں کروں۔ ابو جہل نے خیر دو واقعے ہیں، ایک دفعہ پتھر اٹھا کر لایا اور وہ سر کچلنے کا ارادہ کیا تو پھر وہ ایک دم پیچھے بھاگا۔ کافروں نے کہا پیچھے کیوں بھاگا؟ کہنے لگا ایک اونٹ تھا جو مجھے کھانے لگا تھا۔ ایک موقع پر اس نے اور کہا کہ جی میں پاؤں سے گردن رو دوں گا، پھر الٹے پاؤں پلٹا اور وہ کانپ رہا تھا۔ اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا، وہ کہنے لگا جی مجھے تو کوئی ایسی خوفناک چیز تھی جو مجھے ہڑپ۔ پیارے نبی نے فرمایا اگر وہ میرے قریب آتا تو جبرائیل اس کی بوٹی بوٹی کر۔ تو خیر ایک دن سارے سردار اکٹھے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھیراؤ کر لیا۔ اے محمد آج ہم آپ کو سجدہ کرنے نہیں دیں گے، آپ ہمارے بتوں کی تو عبادت کرتے نہیں ہو اور ہمارے آباء و اجداد ان کی پوجا کرتے ہیں، اور آپ ان کو چھوڑ کر ان سے کنارہ کش ہو کر ایسے رب کی عبادت کرتے ہو جو نظر بھی نہیں آتا۔ تو پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے وحی کا نزول کیا نا، تو پیارے نبی نے جو پڑھ کر سنایا تو اس کے اندر یہ میں ہمارے نبی کا بڑا موضوع بتانے لگا ہوں شاندار۔ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو کہا نا، دیکھا کہ سارے آج کافروں نے گھیرا ڈال لیا اور کہنے لگے اے محمد آج آپ کو سجدہ کرنے نہیں دیں گے۔ اللہ کی شان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت پڑھی، کیا پڑھا؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ۔ چلتے چلتے آگے میں بتا رہا ہوں افرائیتم اللات والعزیٰ، پھر یہ سورت پوری آپ سب نے ان کے درمیان میں پڑھی۔ آخری آیت ہے نا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں سجدے کا حکم ہے، آپ نے بعد میں سجدہ بھی کر لینا جب فجر کی نماز کے بعد۔ اس میں آپ کو بتا یہ رہا تھا یہ ہمارے نبی کا معجزہ کیسے ظاہر ہوا۔ سارے سرداروں نے مل کر نبی پاک کو گھیرا ڈالا ہوا ہے کہ اے محمد آج تمہیں نماز پڑھنے نہیں دیں گے، آج اس سرزمین پر سجدہ کرنے نہیں دیں گے۔ اس سورت کی آخری آیتیں کیا تھی؟ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، فَاسْجُدُوا لِلَّهِ۔ ہمارے نبی پاک نے جس شان کے ساتھ یہ سورت پڑھی اور آخری آیت پڑھی فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، نبی پاک یہ آیت پڑھتے ہی قبلہ رخ ہو کر سجدے کی طرف گئے نا، سارے کافروں پر اللہ نے ایسا روب ڈالا، سارے نبی کے پیچھے سجدے، سارے کافر سجدے میں، اور نبی پاک نے لمبا سجدہ کیا اپنے رب کی حمد و ثنا کی، یہ بھی سجدے میں سر رکھ کے، یہ آئے بیٹھے تھے سجدے سے روکنے کے لیے، اللہ نے ایسا روب ڈالا قرآن کا، سارے کافر سجدے۔ اللہ کی شان، جو لوگ کافر اپنے گھروں میں تھے جب انہوں نے وہاں سے دیکھا، کھڑکیوں سے منظر دیکھا، یہ تو محمد کو سجدے سے روکنے کے لیے گئے تھے، آج سارے محمد کے پیچھے سجدے میں گئے ہوئے، تو گھروں میں چہ مغلیاں شور ہوگی، کہنے لگے لگتا سارے بے دین ہو گئے۔ خیر جب یہ سجدے سے اٹھے تو ان کو ہوش نہیں رہا اور آپس میں کہنے لگے ایک ہی کتا، آپس میں کہیں یار تو کیوں گیا؟ اوکے تو کیوں گیا؟ انہوں نے کہا سانو ہوش ہی نہیں رہے سارے سجدے میں۔ تو پھر یہ اٹھ کے گئے، مکے میں پروپیگنڈا ہو گیا کہ یہ سارے کیا ہو گئے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر آگے۔ انہوں نے جا کے ابو جہل سے ساروں سے معافی مانگی، نہیں ایسا اپنا دین تے قائم کھڑے ہیں تے اسا ساڑھے تو ہوش ہی نہیں رہے۔ تو خیر تو اس وقت یہ موقع یہاں بھی بھی آیا کہ ہجرت حبشہ ہو چکی تھی، حضرت عثمان جا چکے تھے، چند مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر کے افریقہ جا چکے تھے، ان کے ہاں بھی یہ بات پروپیگنڈا یعنی کہ اتنی یہ بات پھیلی، ان کو اطلاع ملی کہ سارا مکہ مسلمان، یہ اس واقعے کی وجہ تھی کہ وہ ہجرت سے واپس آ گئے۔ جب وہ مکہ کے قریب پہنچے تو پتہ لگا کہ وہ واقعہ ایسے نہیں ہوا تھا، وہ یوں ہوا تھا، وہ ہمارے نبی کا معجزہ تھا۔ خیر خلاصہ میں آپ کو بات کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ اگلا موقع کیا آیا؟ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ قرآن اللہ نے بڑی شاندار دولت دی، اگر ہم اس کی قدر کر لیں، خدا کی قسم دنیا بھی چمک جائے اور آخرت بھی چمک جائیں۔ تو خیر بات 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان میں زندگی گزاری، یہ ماننے والے نہیں تھے، جو ماننے والے تھے اللہ نے مدینے والوں کے نصیب جگائے۔ حج کے موقع پر نبی پاک تبلیغ کرتے تھے، اس زمانے میں حج ہوتا تھا لیکن بتوں کی پوجا کے ساتھ۔ مینا میں لوگ ٹھہرے ہوئے تھے، مدینے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قبیلے میں جاتے تھے مینا میں، جس کو اسلام کی دعوت دی اس نے قبول نہ کی، مدینے والوں کے نصیب جاگے، مدینے کے چند عورتیں چند مرد آئے ہوئے تھے، نبی پاک نے ان کو اسلام پیش کیا اور انہوں نے قبول کر لیا تو وہ اسلام لے کر مدینہ گئے۔ پیارے نبی نے فرمایا تم نے جا کے مدینہ میں میری یہ آواز لگانی ہے کہ نبی آخر الزمان آ چکے ہیں اور اللہ کا دین لا چکے ہیں، جتنا قرآن نازل ہو چکا تھا ان کو سکھا دیا، ان کو بھیج دیا۔ وہ انہوں نے مدینے میں جا کے 1 سال تبلیغ کی اور کئی لوگ مسلمان کر لیے، مرد عورتیں۔ اگلے سال حج آیا تو ان کی کافی بڑی تعداد آئی، نبی پاک مینا میں ان سے ملے، پھر خفیہ گھاٹی میں ان سے بیعت لی، بیعت لے کر پھر ان کو کہا کہ بس ہم قریب ہم بھی تمہارے پاس آنے لگے ہیں اور ہمارے جتنے بھی مسلمان ہیں میں آپ کی طرف بھیجتا ہوں، تیار ہونا کہ جی بسم اللہ، ہم دل و جان سے ان کی رسپیکٹ کریں
گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایمان والے تھے ظلم و ستم کے گھائے ہوئے, ابو جہل آپ کو پتہ ہے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا مارتا تھا, دن رات ظلم و ستم ہوتے تھے. پیارے نبی پاک نے سب کو ہجرت کی اجازت دے دی. پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت, اس واقع پیش آیا ہجرت کی رات, جو ایک رات پہلے واقع پیش ہے نا. تو اہل مکہ نے کیا دیکھا کہ جو مسلمان تھے جن کو ہم مارتے تھے وہ سارے مکہ چھوڑ کر مدینہ جا چکے ہیں, یہ تو ہمارے خلاف بڑا مسئلہ بنے گا, تو لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرتے ہیں. میٹنگ کر لی, میٹنگ بھی ہوئی تو اس میں سارے سردار اکٹھے ہوئے تھے, رائے دینے لگی. کوئی کہتا جلا وطن کرو, کوئی کہتا حدیث میں آتا ہے شیطان ایک بوڑھے کی شکل میں ان کے بیچ میں آ گیا اور آ کے کہنے لگا, سب کی رائے سن کے کہنے لگا تم سب کم رائے رکھتے ہو, سب سے اچھی رائے میری کیا ہے, وہ کیا ہے کہ تم قتل کر دو. وہ کہنے لگے جی قتل کرے, بنو ہاشم سے کون جنگ لے گا, کہ ہم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کریں گے بنو ہاشم ہمیں مار دیں گے. اس نے کہا یوں کرو کہ 100 بندے لے لو, اپنے 100 قبیلوں سے 100 بندے اکٹھے کرو, 100 بندے 100 قبیلوں سے اکٹھے کرو, اور نوجوان آئے بہادر اور نبی پاک کے گھر کا گھراؤ کریں اور سارے مل کے حملہ کر دیں. تو بنو ہاشم 100 قبیلوں سے لڑ نہیں سکتے, وہ زیادہ معاملہ اگر پنچایت میں ہوگا تو وہ قصاص مانگیں گے. اس زمانے میں قتل کی دیت 100 اونٹ تھی, تم 100 قبیلوں والے ایک ایک اونٹ دے دینا, 100 اونٹ بنی ہاشم کو دے کے تمہاری جان. تو انہوں نے 100 قبیلوں نے پلان کر لیا, 100 نوجوان تیار کر لیے, 100 اونٹوں کا انتظام کر لیا. آج کی رات میرے نبی کا گھر کا گھراؤ. اللہ نے آج حکم دے دیا میرے محبوب آج آپ نے مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا ہے. اس رات انہوں نے گھر گھیرا ہوا ہے اور حضرت علی کو بستر پہ سلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے, قرآن نے بتایا اس کو منظر کو, اور ان کے بیچ سے نکلے اور ان کی آنکھوں پہ اللہ نے ایسا پردہ ڈالا اور وہ گھر کا گھیراؤ کھڑے ہیں قتل کی نیت سے, اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے نکلے, سیدھے ابو بکر صدیق کو گھر سے ساتھ لیا اور سیدھے غار ثور میں وہاں جا کر پہنچ گئے. اور صبح جب اٹھے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پہ نہ پایا, تو خیر بڑے پریشان ہوئے. ابو جہل جو 100 اونٹوں کا انتظام کیے کھڑا تھا, انہوں نے کہا یہ 100 اونٹ ان کے قتل کی دیت میں ہم نے دینے تھے, لہٰذا ہم یہ 100 اونٹ اس شخص کو انعام دیں گے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ گرفتار کر کے لائے یا ان کا سر قلم کر کے لائے. تو اس لالچ میں اہل مکہ جو نوجوان تھے لالچ میں 100 اونٹوں کی لالچ میں گھوڑے دے کے دوڑے اور تلاش کرتے 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 آپ کو پتہ ہے غار ثور کے دروازے پر بھی پہنچے. اللہ نے وہاں پہ مکڑی کے ذریعے جالا تنوا کر حفاظت کی, وہ وہاں سے واپس لوٹے. اللہ نے ان کو نامراد کیا. 3 دن میرے نبی نے وہاں قیام کیا. یہ مایوس ہو کر تھک کے بیٹھ گیا. پارے نبی نے اگلا مدینے کا سفر شروع کیا, اور ادھر مدینے والوں کے نصیب پہلے ہی جاگ چکے تھے اور ان کو پتا تھا کہ نبی آخر زمان آنے والے ہیں. وہ صبح روز پہاڑیوں پہ چڑھتے اور مکے کی طرف کا رخ کر لیتے, صبح بیٹھتے سورج ڈوبنے تک میرے نبی کا انتظار کرتے روزانہ. اللہ کی شان اس دن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی مبارک مدینے کی طرف پہنچی ہے, جب ان کی پہلی نگاہ پڑی تو ان کی زبان سے بے یہ ساختہ نکلا, طلع البدر علینا من سنیات الوداع ما دعا للہ دا. تو جب ان کی زبان سے یہ اشعار نکلے کہ ہم پر بدر کا چاند طلوع ہو گیا, اور سارا مدینہ استقبال کے لیے لپکا, اور مرد عورت اور ان کے بچے استقبال کے لیے نبی پاک کی اونٹنی کی رسی پکڑنا چاہ رہے تھے. پھر نبی نے فرمایا اس کو چھوڑ دو, یہ اللہ کی طرف سے یعنی کہ مامور ہے, جہاں یہ حکم رب کا ہوگا وہیں بیٹھے گی. وہ سیدھی جا کے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر بیٹھی. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 پورشن تھے, اوپر والا پورشن نبی پاک کو دیا. انہوں نے کہا جی یہ بے ادبی میں نہیں کر سکتا, کیونکہ ہم اوپر رہیں نیچے میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رہے. تو انہوں نے اوپر والا پورشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا, نیچے خود رہے. تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن جا کے جگہ مسجد نبوی کی خریدی, جہاں مسجد نبوی ہے. ابو بکر صدیق سے فرمایا, کیونکہ وہ ہجرت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے ہیں تو گھر میں ایک پائی نہیں چھوڑ گئے, سب ساتھ لے کر چلے گئے. اور انہیں زندگی میں مکہ میں 13 سال میں جتنے بھی حضرت بلال تھے, جتنے غلام تھے, باندیاں تھیں جو اسلام لاتے تھے, وہ حضرت ابو بکر سے خرید کے آزاد کرتے تھے, مکے والوں کے ظلم سے نجات دیتے تھے. پھر اس لیے نبی پاک نے فرمایا تھا, اے ابو بکر جتنا تیرے مال نے ہمیں فائدہ دیا نا, اس نہ کسی مال نے